بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہو رہے ہیں، تو آئیے ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نام جیسے رکھتے ہیں، ان ناموں میں ایک نام رزاق ہے، تو کیا ہم رزاق کسی کا نام رکھ سکتے ہیں، یا کسی کو ابو رزاق یا ام رزاق کہہ سکتے ہیں؟ ہم جواباً کہیں گے کہ ہمارے ملکوں میں لوگ کچھ جگہوں پر نام رکھنے میں صحیح نام کی تلاش نہیں کرتے، اور حقیقتاً یہ ہے کہ ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر منعکس ہوتا ہے۔ تو نام رکھتے وقت بھی جس بچے کے لیے آپ اتنی امیدیں رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو نام بھی اچھا رکھیے۔ حدیث میں آیا ہوا بھی ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھو، اور ایسا نام نہ رکھو جو حقیقت کے خلاف ہو، اس لیے کہ سب سے حقیقی نام رکھتا ہے کہ جیسے آدمی حمام ہوتا ہے، حارث ہوتا ہے، سوچنے والا ہوتا ہے، محنت کرنے والا ہوتا ہے، کمائی کرنے والا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے اس کی۔ لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، مثال کے طور پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کے جو نام تھے، یا انبیاء کے نام ہیں۔ رسول کے زمانے کے نام کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی غلط نام دیکھتے تھے تو اس کو آپ تبدیل کر دیتے تھے، تو اس تبدیلی کی بنیاد پر اچھا نام آپ رکھتے تھے ان کا۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کا غلط نام پڑ گیا ہو، یا ان کے گھر والوں نے رکھ دیا ہو، غلط نام پڑ گیا ہو، تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی الٹا سیدھا ان لوگوں کا نام رکھ دیتے ہیں، جو کہ مناسب حال نہیں ہے۔ گرچہ کہ اگر وہ آدمی اس نام سے چڑھتا نہ ہو تو چل سکتا ہے، لیکن اگر وہ چڑھتا ہے تو پھر اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ لا تنابزوا بالالقاب قرآن مجید میں آیا ہے، برے لقبوں سے نہیں پکارو۔ اور اگر نام سرے سے ہی غلط ہو تو پھر اس نام کو بدل دینا بہت ہی ضروری کام ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی آئی ڈی وغیرہ میں آ چکا ہے تو کوشش کرے کہ اس کو تبدیل کر لے، اس لیے کہ تبدیل آئی ڈی میں بھی نیا نام آدمی اپنا گزٹ کر کے اعلان کر کے بدل سکتا ہے کہ ہم نے اپنا نام یہ تھا یہ کر لیا ہے۔ آئیے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال آپ نے کیا کہ کیا رزاق نام رکھنا درست ہے یا نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حقیقی معنی میں روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض ولا فی السماء الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جانور نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی روزی دیتا ہے۔ سب کی روزی روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی چھیننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص الخاص ہے، اس میں آپ کسی انسان کو وہ صفت دے دیں کہ بھئی تم بھی ایسے ہو، یہ غلط کام ہے۔ اب بچپن میں کسی نے کسی کا رزاق نام رکھ دیا اور رزاق سے پکارا جانے لگا، تو اگر ان لوگوں نے رکھا تھا غلطی کیا، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی غلطی، یا کوئی سمجھاتا ہے تو آپ کو اسے بدلوا لینا چاہیے۔ لفظ رزاق بھی یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اور وہی مضبوط طاقت والا ہے۔ تو جب رزاق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی رزاق ہوں، تو کسی کو رزاق کہنا درست نہیں۔ ہاں آپ رکھیں تو عبد الرزاق رکھیں، جیسے عبداللہ رکھنا صحیح، عبد الرحمن رکھنا صحیح۔ کسی کو اللہ کا نام دینا کہ تم اللہ ہو یا تم رحمان ہو، رحمان بھی کسی کا مستقل نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایسے نام ہم نے بھی لوگوں کے دیکھے ہیں کہ ان کے رجسٹروں میں درج ہیں ایسے، اور ایسے بھی آپ کو لوگوں کے اگر شجرے سب دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے الٹے سیدھے نام آ جاتے ہیں لوگوں کے ہاں، مشہور ہو جاتے ہیں، یا تو ان کی جہالت کی بنیاد پر، یا کہ انہیں کسی نے سمجھایا نہیں، یا کہ انہوں نے اعناد کیا کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے تو ہم کیسے بدلیں گے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے رہنے تو ہمارے ماں نے رکھا، ہمارے باپ نے رکھا ہے۔
بھئی ماں باپ نے اگر غلطی کی اور آپ جانتے ہیں تو اس کو ماں باپ کے کام کو صحیح کرنے کے لیے جو صحیح تھا اس کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کی غلطی کو سدھار لینا یہ درست ہے۔ کیوں ان کو اس غلطی کی بنیاد پر اور مزید اس طرح سے پکارا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو گناہ بھی ملتا ہو، غلط نام رکھنا چاہیے۔ تو اس صورت میں اگر کسی نے کسی کا نام رزاق رکھا ہے تو وہ غلط ہے۔ اب کسی کا نام رزاق ہے تو اس کو کہ دوسرے کو کہہ سکیں یہ رزاق کا باپ ہے، اور یہ رزاق کی ماں ہے جس کو عربی میں ابو رزاق یا ام رزاق کہیں گے۔ تو رزاق کی ماں اور رزاق کا باپ، تو رزاق جب اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کو یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اور اسی کے لیے ہے، کوئی دوسرا نہیں اس پر قادر ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے سے اس کو رازق نہیں کہتے ہیں اس دینے والے کو، یہ آپ نے دیا ہے، آپ نے مدد کیا ہے، آپ نے جان بچائی ہے، یہ سب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ رزاق ہو جاتا ہے ایسا نہیں۔ لہذا رزاق کا نام جو آپ نے پوچھا، یہ رزاق نہ رکھنا کسی کا مطلقاً درست نہیں، ہاں عبد الرزاق رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک دوسری بات بھی آتی ہے، دوسری بات وہ ہے کیا، وہ ایک سوال بھائی نے تو کیا نہیں ہے لیکن ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رزاق کسی نے رکھا تو غلط تھا، نہیں رکھنا چاہیے، نہیں پکارنا چاہیے، لیکن عبد الرزاق رکھا کسی نے نام اور لوگ اختصار میں اس کو رزاق رزاق کہتے ہیں، رزاق بھائی ادھر آؤ، رزاق صاحب ادھر آؤ، تو یہ کیا درست ہے؟ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بھئی جیسے نام درست نہیں تھا، نام کے ساتھ پکارنا درست نہیں ہے۔ اب کسی نے نام رکھا عبد الرزاق اور آپ اس کو کم کر کے رزاق کہتے ہو، رحمان کہتے ہو، اور اگر کسی کا نام عبداللہ ہو تو عبداللہ عبد چھوڑ کر کے اللہ بھی کہہ سکتے، اسی ترکیب پر ہوا یہ، اللہ بھی کہو، یہ سب چیزیں درست نہیں۔ لہذا کسی کا نام عبد الرزاق ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبد الکریم ہو، عبد الستار ہو، تو اس کو اسی کے اصلی نام سے پکارنا زیادہ صحیح ہے، نہیں تو اس نے اپنی جو کنیت رکھی ہے یا اس کے جو شہرت کا نام ہے جس کو پسند کرتا ہے، جیسے کوئی عبد الرزاق ہے اور اس نے اپنا لقب ثاقب رکھ لیا، اپنا لقب شاعر رکھ لیا، اپنا لقب کچھ اور رکھ لیا، تو آپ اس کے لقب سے چاہتا تو پکارو، شاعری کا لقب ہو یا ویسے شہرت کا لقب ہو، کچھ بھی ہو، یا کوئی کسی نام سے مشہور ہے اس کو وہی کہتے ہیں، کوئی اپنے قبیلے کے نام سے ہوتا ہے، کوئی خان صاحب ہوتا ہے، کوئی پٹھان صاحب ہوتا ہے، کوئی مہتا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی پٹیل ہوتا ہے، تو اگر وہ اس نام سے پکارنے پھر بولتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو آپ رزاق کہو، عبد الرزاق نام ہے، آپ اس کو اس نام سے بلاؤ اگر وہ بولتا ہے، یا تو پھر نام لو تو صحیح نام لینا چاہیے، اس لیے کہ برے نام سے پکارنا اچھا نہیں ہے، جو غلط معنی دیتا ہو، غلط حقیقت رکھتا ہو۔ لہذا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نہ تو رزاق رکھنا درست ہے، نہ رزاق کہہ کر کے کسی کو پکارنا درست ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون لوگ ہیں، اور اگر وہ ہو وہ قوم ہے جو رسول کی زندگی میں تھے تو وہ مراد ہیں ان کی امت، یا کہ دنیا میں جتنے لوگ قیامت تک پائے جائیں گے سب ان کی امت میں مراد ہیں، یا ان کی امت سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کیے اور کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں، رسول کے امتی ہیں، بلا شبہ رسول کے امتی ہم لوگ ہیں، تو امت میں ہم رسول امت محمد میں ہیں، لیکن آپ کے سوال میں اشکال یہ کہ امت محمد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا یہ جان لیجئے کہ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، یہ سب امت رسول میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ ان دونوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جیسے انسانوں نے آپ پر ایمان لا کے اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنایا، ایسے جنہوں نے بھی آ کر کے آپ کے پاس ایمان قبول کیا اور ایمانی زندگی کو اختیار کیا۔ تو سورہ جن میں پڑھیے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ جن بھی آئے تھے اور رسول کے پاس حاضر ہوئے اور پھر آپ کے پاس اسلام قبول کیا، آپ کے مذہب کو، آپ کے اسلام کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی، تو یہ دو جنات اور انسان یہ رسول کی امت ہے۔ لیکن یہ امت کیسے ہیں؟ اب امت کے لفظ کی بھی ایک تقسیم ہے، وہ یہ ہے اس کو امت دعوت کہتے ہیں اور ایک کو امت اجابت کہتے ہیں۔ امت دعوت یہ ہے
کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنی دعوت پہنچائی یا جن کے لیے آپ بھیجے گئے تھے وہ سب آپ کی امت ہیں، جن کو آپ نے دعوت اسلام دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں قبول کیا، لیکن سارے لوگ چاہے وہ مومن ہوں چاہے کافر ہوں چاہے انسان ہوں چاہے جنات ہوں، یہ سب وہ امت ہیں جن کو آپ نے اپنی دعوت پہنچانے کی کوشش کی، اور ان تک دعوت پہنچے گی اور نہیں پہنچے گی تو ان کو ایک الگ نام ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ تو یہ امت دعوت ہے، ایک امت ہے۔ اور دوسری امت اجابت جس کو کہتے ہیں، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تو آپ کی دعوت جو قبول ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ وہ قرآن مجید پر ایمان لائے، وہ ایمان پر ایمان لائے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا، نماز زکوٰۃ وغیرہ سب ادا کیا جس کی آپ دعوت دیتے تھے۔ تو یہ لوگ ہوئے ہیں جو آپ کی باتوں کو مان گئے۔ یہ ایک امت کی ایک خاص امت یہ ہوئی، اور ایک امت وہی جو عام امت ہے، سارے لوگ ہیں جو جن تک آپ نے دعوت پہنچانے کی کوشش کی اور جن کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، وہ امت دعوت ہیں۔ اس میں سب مومن کافر سب شامل ہیں، انسان جنات سب شامل ہیں۔ لیکن دوسری امت جو رسول کی دعوت کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کسی مذہب کے قائل ہیں اور رسول کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ امت دعوت ہی ہیں، امت اجابت میں سے نہیں ہیں جو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو ان پر قبول نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دوسرا قانون ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھی زندگی ہے آخرت کی، اور دنیا میں مشکلات تو سب کو آتی ہیں، ان پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی تو مختصر سی ہے، آخرت کی زندگی اہم اور اصل ہے، وہ امت اجابت کے لیے وہیں پر فائدہ ہے۔ تو امت دعوت کو سب کو آپ نے بلایا، اور اس سلسلے میں آیتیں بہت ساری وارد ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی دعوت سب کے لیے ہے، اور ہم کہتے بھی رحمت للعالمین تھے، اور رسول اسلام تھے، اور سب کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے رسول اے لوگو میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے یہ۔ اور ایسے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے، اس میں تخصیص نہیں کہ آپ پہ جو ایمان لائے ان کے لیے، سب کے لیے ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی ایک حدیث شریف میں، آپ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، نبی اپنے قوم کی طرف سے پہلے خاص کر بھیجا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں نبی آئے اپنی اپنی قوموں میں، حضرت لوط آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم بنی اسرائیل سے پہلے ہیں، بنی اسرائیل تو یہ یعقوب اور اسحاق وغیرہ کی اولاد میں سے آتے ہیں سب۔ تو سارے نبیوں کو ان کی قوم کو لے کے آپ نے فرمایا بعثت الی الناس عامۃ، اور میں سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کس قوم کا ہوں، کس قوم کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ہمارے اوپر کون لوگ ایمان لائیں گے، کن کے پاس ہمیں جانا ہے۔ اب یہ تو سارے لوگوں کے لیے آپ کی امت دعوت کے نام سے، یا کہ جس میں سارے لوگ آتے ہیں۔ دوسری امت جس کو ہم نے امت اجابت کہا، کہ جو لوگ دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، تو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے کہنے کے حساب سے چلتے ہیں۔ ایسے ہی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے۔ یا اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب بہتر امت تھے جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے، جو لوگ عام بھیجے گئے ہو اچھے، یہ امت امر الناس بالمعروف، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس کو خیر امت کہا گیا ہے، امت اجابت یہ خیر امت ہے، رسول کی امت جو ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے نہ ایمان لانے کی بنیاد پر ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی تو رسول کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بیچ میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جن تک رسول کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو،
اس لیے کہ جب وہ امت اجابت کیسے ہوگی، قبول کیسے کہ جب کوئی بات پتہ چلے گا جب نہ قبول کرے گی، اور انہیں بات پہنچی نہیں تو کہاں سے قبول کرے گی۔ بات نہ پہنچنے میں کئی شکلیں، اس بچہ ہی تھا مر گیا، بہت بڈھا تھا سمجھ ہی نہیں پاتا تھا، ایسے جنگل میں یا صحرا میں رہتا جہاں کسی سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اس نے پہچانا ہی نہیں کہ کوئی اور بھی کوئی نبی آیا، اس کی کوئی دعوت، اس کی کوئی فرمان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اہل فطرت کہتے ہیں، اہل فطرت کہتے ہیں۔ یہ اہل فطرت جو ہیں اہل فطرت کہتے ہیں، فترہ کہتے ہیں وقفہ کو۔ تو جو نبیوں کے بیچ کے جو وقفہ ہو جاتا تھا، کچھ دنوں کے بعد سارے لوگ بھول جاتے تھے اللہ کی دعوت کو، تو پھر نبی بھیجا جاتا تھا، تو ایسے لوگ اس بیچ میں آتے تھے جن کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی اور وہ مر گئے۔ اس لیے کہ لوگوں کی عمریں تو عام طور سے 60 100 150 سال کی ہی ہوا کرتی تھی عام حالات میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی عذاب کسی خبر کے پہنچائے ہوئے ان کو عذاب میں ڈال دے گا۔ عذاب میں تو ان کو ڈالے گا جو لوگ جانتے ہیں کہ ایک نبی ہے، اس کی ایک دعوت ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور آخری نبی ہے، پھر بھی اس کی طرف نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، زندگی میں خیال نہیں کرتے، دنیا کے سارے کام کرنا جانتے ہیں لیکن صرف اس بارے میں انہیں کوئی فکر نہیں، اس لیے شیطان اس میں بہت پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے انسان کے۔ تو ایسے لوگ جو بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک ایمان ہے تو ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ لیکن جو لوگ سنتے ہیں اور بات مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بے ایمانی کچھ زندگی میں پائی جاتی ہے، پھر لوٹ جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم وہ تھی جو جانا ہی نہیں جنہوں نے کہ اللہ کا کوئی نبی آیا تھا یا ہوتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے۔ فطرتاً ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی ایک رب کے قائل ہوں، اس لیے کہ انسان کی فطرت تو اسی پہ ہوتی، پیدا اسی پر ہوتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں جاننے کے لیے تو ان کے پاس کوئی دعوت آنی چاہیے تھی، اور نبی پر دعوت کو قبول کیے بغیر بھی نجات نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو ان لوگوں کو لیے قیامت کے ساتھ ان کا بھی ایک امتحان ہوگا۔ ان کا امتحان کیا ہوگا؟ امتحان یہ ہوگا کہ جہنم سے ایک حصہ بلایا جائے کہ آؤ ادھر جاؤ، قریب جہنم کا ٹکڑا قریب آ جائے گا، اور ایسے لوگ جو ہیں اکٹھا کیے جائیں گے جن کے پاس ایسی حجت ہو کہ ہمارے پاس نبی نہیں پہنچا، ہم دعوت نہیں جانتے تھے، تو ایسے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جب ٹھیک ہے تم کو پاس نبی نہیں ہے تو تم اللہ کا فرمانے کی تم اس میں جاؤ، اللہ کا حکم ہوگا کہ تم اس میں جاؤ۔ تو جو لوگ کہیں گے بھئی زندگی میں ایک بار ہی تو اللہ کے فرمان کے ماننے کا موقع ملا، اب بھی تو پہلی بار ہم کو پتہ چلا کہ اللہ کا فرمان ماننا چاہیے، اور نبی آتے سے بتاتے تھے، تو اللہ کا فرمان ماننا ضروری تھا، ہم چلے جائیں گے۔ تو جو چلے جائیں گے ان کے لیے جنت بن جائے گی، اور جو لوگ کہیں گے ارے ہم تو آگ سے بچنے کے لیے آپ سے تو یہ حجت کرتے تھے کہ ہمارے پاس دعوت نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو کہا جائے گا کہ تم اگر نبی آتا تب بھی نہیں مانتے، تو وہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اسی صورت میں بلا شبہ جو ہے ہماری اس امت کے اندر جو لوگ اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم مذہب ہو، تو ان کو امت اجابت میں رکھا، ان امت دعوت کے لوگ ہیں، اور جو لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ امت اجابت کے لوگ ہیں، اور جن کے پاس ان کی دعوت نہیں پہنچی، نہیں پتہ چلا، وہ فطرت کے لوگ ہیں جن کا امتحان قیامت میں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان یا قرآن مجید یہ بلاغ ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا ہے اوحی الیک ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، جس کو بھی پہنچے، تو پہنچنا یہ ایک شرط ہے اس میں، تو پہنچنے کے بعد من کو معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد بقیہ پتہ کرنا ان کا اس کے بعد کام ہے۔ لہذا اللہ اہل فطرت کے بارے میں جو ہم نے حکم بتایا، اہل دعوت کے بارے میں، تو امت رسول کی امت دو قسم کی، امت دعوت اور امت اجابت، اور جن کے پاس دعوت نہیں پہنچی بالکل، تو وہ اہل فطرت، ان کا آخرت میں امتحان ہوگا۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت دعوت میں سے بنائے، اور پھر امت اجابت میں سے رکھے، اور ان میں بھی جو لوگ رسول کے فرمان پر بھرپور چلنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطیاں ہونے پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام پہنچانے میں مددگار ہیں، ہم ان کے لیے اچھے اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔